السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، خٹک میں ہونے والے خودکش دھماکے میں بھارت ملوث، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس گرفتار، خودکش حملہ آور کے عذاب بھی مل گئے۔ مولانا حامد الحق کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ مولانا حامد الحق کن اہم عہدوں پر فائز رہے؟ بھارت آخر کیا چاہتا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے بھارت کو عالمی آشیرواد کیوں حاصل ہے؟ اور حالیہ دھماکے کے بعد خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کس حد تک خراب ہوئی؟ آج ہم آپ کو حالیہ خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وطن عزیز میں بھارتی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ گزشتہ مہینے کی بات ہے جب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں چلائے جانے والے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا پول کھول کر رکھ دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب ہو گیا۔ دنیا بھی اب ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں مصروف رہا۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت نے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کروائے۔ گزشتہ برس بھی پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد بھی منظر عام پر آئے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ نریندر مودی حکومت نہ صرف دہشت گردی کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہی ہے بلکہ ان کی مالی معاونت میں بھی ملوث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں آباد اقلیتوں سے لے کر مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو چلانے تک ہر جگہ بھارتی انتہا پسند حکومت کا مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری بھارتی جارحیت کے خلاف کھل کر بولے اور دنیا کے امن کو تباہی سے بچائے۔ بھارتی دہشت گردی کی تازہ مثال جمعے کو ہونے والا خودکش دھماکہ ہے۔ مدرسہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کی اطلاع ملنے پر 4 ایمبولینس ماہ میڈیکل ٹیموں اور فائر ٹیم موقع پر پہنچی اور 20 افراد کو نکال کر ایمبولینسوں کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دھماکے میں مولانا حامد الحق کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ ایریا میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ مدرسے میں پولیس کے 23 اہلکار بھی موجود تھے۔ مولانا حامد الحق کو 6 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے فراہم کیے گئے۔ اکوڑہ خٹک مدرسے کے انٹری گیٹس پر مدرسہ انتظامیہ کی سیکیورٹی بھی موجود تھی۔ اکوڑہ خٹک دھماکے کی ابتدائی رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت کو موصول ہوئی، جس میں تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ خودکش حملہ آور سیڑھیوں کے قریب موجود تھا۔ مولانا حامد الحق نماز پڑھ کر نکلے تو دہشت گرد نے انہیں نشانہ بنایا۔ دھماکے میں 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، جبکہ خودکش حملہ آور کے جسم کے اعضاء بھی مل گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس دہشت گرد کا تعلق بھارتی ایجنسی را سے ہے۔ پیارے دوستو، چند معتبر ذرائع کے مطابق اس دہشت گرد نے بھارتی سرکار کی ایما پر افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور 1 ہفتے قبل ہی یہ پاکستان میں داخل ہوا، جس کے بعد اس نے منصوبہ بندی شروع کر دی اور اسی منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے خودکش دھماکہ کیا گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ مہینے عالمی ماہرین نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا کہ بھارت باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر سامنے آ گیا۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا اور اپنی پوسٹ میں کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی ایجنسیز نے اجرتی اور افغانی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں بے شمار افراد کی ٹارگٹ کلنگ کروائی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اپریل 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور پھر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ بھارتی ایجنسیز نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا۔ شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس راہ نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کی ایک خفیہ مہم چلائی، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہلاکتوں میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ پوسٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کے قتل کی مہم کی وجہ سے بھارت بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں ماورائے عدالت قتل کروائے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کروایا۔ عالمی جریدے نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ نئی دہلی میں را کے افسر وکاس یادو نے نیویارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایات جاری کی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسران نے اس قتل میں اپنے ایجنٹ کو ایک مقامی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات دیں۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ سفارتی ماہرین کے مطابق گزشتہ برس بھی پاکستانی شہریوں محمد ریاض اور مولانا شاہد لطیف کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے اور معاونت کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی وزارت خارجہ شواہد کے ساتھ پاکستانی سرزمین پر بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر چکی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت، دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر اقوام عالم کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرے ممالک میں بھارتی دہشت گردی، مداخلت اور ٹارگٹ کلنگ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ پیارے دوستو، حالیہ خودکش دھماکے کے تانے بانے بھی بھارت سے جا ملتے ہیں، کیونکہ بھارت ایک عرصے سے مولانا حامد الحق حقانی کے خلاف چالیں چل رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا حامد الحق مولانا سمیع الحق کے بیٹے ہیں، اور مولانا سمیع الحق کو بھی بھارتی دہشت گردوں نے شہید کیا تھا۔ مولانا حامد الحق 26 مئی 1968 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دینی تعلیم دارالعلوم حقانیہ سے ہی حاصل کی۔ مولانا حامد الحق حقانی MMA کے ٹکٹ پر 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ مولانا سمیع الحق کی 2018 میں شہادت کے بعد وہ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے نائب منتخب ہوئے۔ ان کے چچا مولانا انوار الحق دارالعلوم حقانیہ کے انچارج ہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی کے دادا مولانا عبدالحق حقانی قومی اسمبلی کے رکن رہے اور وہ عملی سیاست میں سرگرم تھے، جبکہ ان کے والد مولانا سمیع الحق ایوان بالا کے رکن رہے اور نئے مذہبی اتحادوں کے قیام کے حوالے سے انہیں ملکہ حاصل تھا۔ دینی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل کے قیام میں بھی ان کا بڑا کردار تھا، جنہوں نے اس سے قبل 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں دفاع افغانستان کونسل قائم کی تھی، جبکہ مولانا سمیع الحق اور ان کے بیٹے مولانا حامد الحق بھارت کے سخت خلاف تھے اور اسی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔